اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نور ہدایت دینی تعلیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو اور بہت ہی اہم ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ اس کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو فوری سبسکرائب کر لیں، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کیا کریں۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بہت ہی اعلیٰ بنایا ہے۔ تمام مخلوقات، جنوں انس سے، جنوں ملائکہ سے اس انس کو علیحدہ بنایا ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ لیکن اس میں ایک فطرتی طور پر ایک چیز بری ہوئی ہے کہ جو دنیاوی فائدے کی طرف بھاگتا ہے اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں سوچتا۔ جو دنیا میں اس کو چیز فائدہ دے گی، خواہ آخرت میں وہ کتنا بڑا نقصان دے، یہ اس کو ہنسی خوشی قبول کرتا ہے۔ اور جو آخرت میں فائدہ دینے والی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کتنی ہی اعلیٰ اور اچھی کیوں نہ ہوں، اس کو یہ قبول نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، مجبوراً ہی برداشت ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس موضوع پر ہی آج میں یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ ان میں چار چیزیں، چار رحمتیں ایسی بتانے والا ہوں جن کو انسان برداشت نہیں کرتا۔ تو وہ چار چیزیں، چار رحمتیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں خصوصی طور پر تحفہ ملا ہے، وہ کیا ہے، کون ہے؟ تو اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ ہے بیٹی، جس کو اللہ رب العزت نے رحمت کا نام دیا ہے کہ بیٹی میری طرف سے رحمت ہے۔ جو رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازا ہے۔ پہلے بھی بہت نوازا ہے، لیکن بیٹیوں کی شکل میں اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ تو دوسرا میں ہے مہمان۔ مہمان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ مہمان اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کو برداشت مجبوراً نہیں کرتے ہیں۔ تو تیسری رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش۔ بارش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت ہے، جو برستی ہے، زمین کو ہرا بھرا کرتی ہے، زمین سے ہمارے لیے اناج کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں اور دیگر اجناس کی صورت میں نعمت پیدا کرتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ اور چوتھی رحمت ہے مرض، بیماری، جو انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب بھی کسی کی عیادت کے لیے جاؤ تو اسے اپنے لیے بھی دعا کرواؤ، کیونکہ اس کی اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ بیماری کی حالت میں گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے، اس کے گناہ ختم کر دیے گئے جاتے ہیں بیماری کی حالت میں۔ تو یہ چاروں چیزوں کو ہم مجبوراً ہی برداشت کرتے ہیں، خوشی سے ہم ان رحمتوں کو برداشت نہیں کرتے۔ اور جن عذابوں کو ہم خوشی سے برداشت کرتے ہیں، اب میں ان کی طرف سے آتا ہوں کہ وہ کون سے عذاب ہیں جن کو ہم ہنسی خوشی برداشت کرتے ہیں اور مختلف نام دیے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے سود، جس کو ہم نے مختلف نام دیے ہوئے ہیں۔ کوئی قسطوں کی صورت میں اکٹھا کر رہا ہے، کوئی قرضے کی صورت میں سود لے رہا ہے، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی طریقہ سے یہ سود اکٹھا کر رہا ہے، کیونکہ یہ دنیاوی دولت ہے۔ آخرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا آخرت سے صرف اتنا تعلق ہے کہ یہ ہمیں دوزخ میں لے کر جائے گا۔ یہ آخرت میں اس کا تعلق ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں دوزخ میں دھکیل دے گا سود۔ تو یہ ہم کتنی ہنسی خوشی برداشت کر رہے ہیں۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے جہیز۔ یہ بہت بڑی لعنت ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی پیاری بیٹی کو جو جہیز دیا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ ہم نے کبھی اس سے سبق حاصل کیا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم تو خود لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں کہ تم جہیز میں کیا دو گے؟ اگر وہ کوئی اچھی بلی چیز دیں گے تو لڑکی قبول کر لیتے ہیں، اگر ان کی طرف سے انکار ہو جائے تو ہم رشتہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہی ہے ہماری انسانیت، یہ ہم انسان ہیں۔ تو جو تیسری لعنت ہے، جو تیسرا عذاب ہے، وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ کو ہم ہر حال میں بولتے ہیں اور کئی طریقوں سے بولتے ہیں، کس لیے؟ صرف دولت اکٹھی کرنے کی خاطر۔ ہم تجارت میں، ہم دکانداری میں، ہم ہر جگہ جھوٹ کا سہارا لے کر اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ تو خدا سے اجتناب کرے۔ تو جو آگے میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے غیبت، جو ہم اپنے گریبان میں نہیں جانتے۔ لوگوں کی غیبتیں بہت کرتے ہیں، چگلیاں بہت کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں بہت کرتے ہیں۔ صرف اپنے گریبان میں جان کر دیکھ لے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اپنی پیدائش ہی دیکھ لے کہ 2 پانی کے قطروں سے 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ وہ پانی کے قطرے کیا ہیں؟ کپڑے پہ لگ جائیں تو کپڑا پلید ہو جاتا ہے، جسم پہ لگ جائے تو جسم پلید ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تیری پہچان، اور تم پھر بھی اپنے گریبان میں نہیں جاگتا۔ یہ تیری کتنی کم عقلی، کتنی خام خیالی ہے کہ جو رحمتیں ہیں ان کو چھوڑ کر جو عذاب ہیں ان کی طرف بھاگ رہا ہے، کچھ خطا کا خوف کر۔ اے اللہ، ہمیں ان 4 عذابوں سے بچنے والا بنا دے اور اپنی رحمتیں صبر کے ساتھ برداشت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام، میں اجازت چاہتا ہوں، آئندہ پھر کسی شارٹ ویڈیو میں آپ کے حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔